والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑ احسان عظیم کہ جس نے اپنے بندوں کو ایک دفعہ پھر شہر مبارک، شہر رحمت، شہر کرم، شہر فضل، شہر رحم عطا فرمایا، یعنی ماہ سیام، ماہ رمضان عطا فرمایا. بندہ جتنا بھی اس ماہ عظیم کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اگر کسی محفل میں کوئی علامہ صاحب تشریف لائیں اور نقیب محفل موجود ہو اور وہاں کے امام اور خطیب بھی موجود ہوں اور امام اور خطیب نقیب کی بجائے خود اس علامہ صاحب کو دعوت دیں تو اس کی عزت اور شرف میں اور اضافہ. کیوں؟ نقیب کے ہوتے ہوئے ایک عالم نے، ایک امام نے، ایک خطیب نے اس علامہ صاحب کا استقبال کیا، اس علامہ صاحب کو عزت دی اور ان کو دعوت سخن دیا. گویا کہ اعلان کیا کہ آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ خاص الخاص ہے. اسی وجہ سے رب نے یہ عزت و انعام عطا کی ہے. اور پھر اس ماہ عظیم کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس ماہ عظیم کا تذکرہ کرنے کے لیے، جس ماہ عظیم کی شانیں بیان کرنے کے لیے، جس ماہ عظیم کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے محبوب کریم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہیں اور جمع نہیں فرمایا، مسجد نبوی میں جمع فرمایا. اور مسجد نبوی میں بھی کوئی رمضان سے 6 مہینے پہلے جمع نہیں فرمایا بلکہ شعبان کے آخری ایام میں رمضان کے استقبال کے لیے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا اے میرے صحابہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں مالک کا کرم چھم چھم برسے گا، مالک کی رحمت چھم چھم برسے گی. اب بندہ یہ خیال کرے، اپنے اوپر یہ گمان پیدا کرے کہ بندے نے نماز وہی پڑھنی ہے، سنتیں بھی وہی پڑھنی ہے، نوافل بھی وہی پڑھنے ہیں. کسی قسم کی اضافی نماز رمضان کے اندر فرض نہیں کہی گئی، نہ ہی کوئی سنن نوافل فرض کیے گئے ہیں، نہ ہی کوئی علیحدہ سے نماز مرتب کی گئی ہے. تراویح کی نماز کی گئی ہے لیکن اس کی ایک الگ شان ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے. اور مالک کائنات اپنے بندوں پر یہ فضل فرماتا ہے کہ بندہ نفل کی نیت باندھ کر رمضان کا روزہ رکھ کر اس کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرے، مالک فضل کا ثواب عطا کرے.
بندے نے کمال تو بندے نے کرنا ہے، لیکن کمال کے اوپر کمال میرے مولا نے کرنا ہے۔ بندے نے نفلوں کی نیت کی، اس کی بارگاہ میں رمضان کے روزہ رکھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی تسبیح و تحلیل کی، 2 نفل پڑھے، لیکن مالک نے کرم فرمایا ان 2 نفلوں کو نفلوں کا ثواب نہیں دیا بلکہ مالک نے فرضوں کا ثواب عطا کیا۔ اب وہی فرض جو اس نے پڑھنے تھے ان کا ثواب 27 درجے تھا، لیکن مالک نے کرم فرمایا، رمضان عطا فرمایا، اب بندے نے فرض وہی پڑھے لیکن مالک نے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا۔ 70 گنا زیادہ مالک نے ثواب عطا کر دیا، اور مالک نے یہ کرم فرمایا اپنے بندے پر، اے بندے تو میری بارگاہ میں آ کر جھکتا جا، میرے انعام چنتا جا۔ اور اس کی بارگاہ میں آئے نا، انعام کیسے ملے گا، اکرام کیسے ملے گا، اور وجد کیسے ملے گا، مالک کا انعام کیسے ہوگا، صدقہ و خیرات کا ثواب کیسے ملے گا۔ لیکن آج کے معاشرے کی بات کریں تو اگر انسان کے 2-3 بزنس چل رہے ہو نا، تو جو سب سے زیادہ نفع والا بزنس ہو، جس سے زیادہ نفع ملتا ہو، بندہ باقی بزنس چھوڑ کے اس نفع والے بزنس پر عمل پیرا ہو جائے گا کہ جن سے آمدنی کم ہو رہی ہے ان کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن جس سے نفع زیادہ ہو رہا ہے بندے کی توجہ اس پر مبذول ہو جاتی ہے، اس کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور حال یہی تھا کہ مالک نے کہا کہ میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے مثل عطا کروں گا، فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کر دوں گا، لیکن بندہ اپنی بستر خلل کے اندر پڑا رہا، بندہ اپنی دنیا کی مصروفیات کے اندر لگا رہا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر خرید و فروخت بھی کرنی ہے تو شعبان کے مہینے میں کرنی ہے، لین دین بھی کرنا ہے تو شعبان کے مہینے میں کرنا ہے، لیکن ہم نے الٹا سسٹم شروع کر دیا۔ ہم نے کپڑے بھی خریدنے ہیں تو رمضان کے اندر خریدنے ہیں، ہم نے خرید و فروخت بھی کرنی ہے تو رمضان کے اندر کرنی ہے، روزہ رکھ کے پورا دن ذلیل و خوار ہو کر بازاروں کے چکر لگانے ہیں، لین دین کرنی ہے تو رمضان کے اندر کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے تو رمضان کے اندر کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے فلاں حاجی صاحب کے ڈیرے پر بڑا رش ہے، وہ لوگوں کو بڑا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ ارے اگر رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت لے کر تو صدقہ و خیرات کرے گا، مالک رمضان جیسا ثواب عطا کرے گا، مالک رمضان جیسا ثواب عطا کرے گا۔ ارے تو کون سی فکر پر چل نکلا، تو کون سا مسلمان بن گیا؟ رب نے تو کہا کہ میں نے اس ماہ عظیم میں قرآن نازل کیا اور تم نے قرآن کو ہی بوجھ سمجھ لیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ماشاءاللہ، تو نے قرآن کو بوجھ سمجھ لیا اور تو نے اس مسجد کا انتخاب کیا جہاں پر 20 منٹ میں تراویح ہو جائے، اللہ ماشاءاللہ، ابتدا میں الحمدللہ اور آخر میں ولدوالین کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، علم تارا میں علم تارا کا پتہ چلا، آخر میں تدلیل کا پتہ چلا، اللہ اکبر، اور وہ ساری نماز ادا کر دی، اور رب نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا، میں نے قرآن نازل کیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں محبوب نے تو نہیں نماز پڑھی تراویح کی، ہم کیوں پڑھے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں محبوب نے تو نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھے؟ محبوب نے 3 دن جماعت سے پڑھی ہے۔ اگر کریم آقا لگاتار یہ نماز ادا کرتے تو سنت پڑھنے سے آ جاتا، اگر یہ فرق ہو جاتی تو تیرا کیا حال ہے؟ اگر رب کو ادا پسند آ جاتی اور محبوب کی یہ ادا رب اپنے نظام میں شامل کر دیتا، شریعت میں شامل کر دیتا کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے رمضان کے اندر تراویح فرض ہے، تو تو کیا کرتا؟ تو نے تو پھر پچھلے پاؤں بھاگنا تھا۔ یہ اللہ نے کون سا نظام مرتب کر دیا؟ پہلے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں اور شامل ہو گئیں، بندہ تو ڈگمگا جاتا۔ محبوب کی شان محبوب کا خدا جانتا ہے، تو ان باتوں میں نہ الجھا کر۔ ارے محبوب دعا مانگے تو عمر بن خطاب ملتا ہے، اور پھر اسی عمر بن خطاب نے یہ نظام رائج کیا کہ بندے ایک امام کے پیچھے قرآن بھی سنے اور تراویح بھی ادا کریں۔ عمر کوئی عام چیز ہے؟ خلافت راشدہ کا وہ اہم رکن ہے، محبوب کریم کا وہ دعا ہے، مقبول ہے، منظور ہے، مطلوب ہے۔ وہ محبوب خدا کو سیدنا عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کسی نے ایک حافظ کو کھڑا ہوا، 10 بندے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ایک اور حافظ دوسرے کونے میں کھڑا ہے، 20 بندے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب کو یہ خیال آیا کیوں نہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے کہ ایک ہی حافظ جماعت کرائے اور سارے مقتدی بن جائیں۔
پھر حضرت عبداللہ بن ابی کعب کو منظم کیا گیا. وہ حافظ قرآن تھے, بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے, اور وہ قرآن پڑھتے اور صحابہ کرام جماعت کی شکل میں قرآن سنتے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم مسجد میں آتے ہیں تو فقط اس لیے کہ فلاں دیکھ رہے ہیں رمضان آیا ہے, فلاں بندہ بھی مسجد میں آ گیا الحمدللہ. نہیں, اس نیت سے مسجد میں نہ آ, اس نیت کے ساتھ مسجد میں آ کہ خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے, خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. ارے انہوں نے تو اتنا قرآن سے پیار کیا کہ حضرت عمر فاروق, حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے, بلاتے اپنے پاس, اے موسیٰ اشعری آنا مجھے رب کی یاد کرا. اب حضرت موسیٰ اشعری سمجھ جاتے کہ کیا ڈیمانڈ ہے, کیا مطالبہ ہے. حضرت موسیٰ اشعری رب کا قرآن پڑھتے, عمر بن خطاب جھومتے رہتے. رب کا قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ تو ہدایت پا لیتا. رب کا قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ تو اس کی اقتدا کرتا, اپنے زندگی کے قول و فعل کو اس کی اقتدا میں ڈال دیتا. رب کا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ تو اس کو گواہیوں کے اندر لے جا, تو اس کے اوپر وہ معاملات پیدا کر کہ تجھے فلاں بندہ جو ہے وہ قرآن پکڑ کر مجھے اس کا بیان کر دے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. فلاں بندہ اس کام کے لیے میرے کو یہ قرآن دے دے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. قرآن تو تیری رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا, تاکہ تو جتنا جتنا قرآن پڑھتا جائے رب کا نور اتنا ہی تیرے اندر داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ, اتنا ہی رب کا نور تیرے اندر داخل ہوتا جائے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, ایمان سے بتانا کتنے لوگ ہیں جو عزت و شرف کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ کون ہے وہ جو محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں؟ ایک پارہ مسجد کے اندر پڑھو, ایک پارہ اپنے گھر کے اندر پڑھو. رمضان کے 15 روزے مکمل ہو, رب کا قرآن بھی مکمل ہو جائے, رب کا قرآن بھی مکمل ہو جائے. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تسبیح کی نماز کے اندر بھی 8 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں. بھائی 8 پڑھتے ہو تو جواب یہ ہے کہ کوئی بندہ سوال کرے نا جی 8 پڑھیں تو ہو جاتی ہیں. ہاں جی 8 پڑھیں تو ہو جاتی ہیں, لیکن 12 رہ جاتی ہیں, باقی 12 رہ جاتی ہیں. میں نے 11 سال مکہ کی سرزمین میں گزارے ہیں, ایک دن بھی حرم کعبہ کے اندر 8 تراویح کی اور 12 تراویح کی جماعت نہیں ہوئی. آج تک نہیں ہو رہی اور قیامت تک نہیں ہوگی. تو کہاں سے اسلام لے آیا؟ سب سے بڑے علمبردار تو تم ان کو مانتے ہو نا کہ خانہ کعبہ میں ایسا نہیں ہوتا, مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا, تو پھر مسجد نبوی میں 20 تراویح کے اندر کم سے کم 2.5 اور 3 گھنٹے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے, اور تم 1.5 گھنٹے کے اندر پریشان ہو جاتا ہے. 2.5 یا 3 گھنٹے لگتے ہیں. اور انہوں نے سمجھا ہے قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس میں غلطی بھی ہم جیسے اماموں کی ہے. اگر ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا چونر ملتا تو کوئی بندہ کسی دوسری دکان کو نہ دیکھتا. اگر ہر مسجد سے اچھا قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تو کوئی بھی بندہ جلدی والے حافظوں کو تلاش نہ کرتا کہ 20 منٹ میں تراویح کہاں ہو جاتی ہے. ارے یہ حفاظ کرام سے بھی پوچھا جائے گا, ان سے بھی ڈیمانڈ کی جائے گی. رب پوچھے گا کہ تو نے میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا, کون سی ترتیل لے کر لوگوں کو آیا, کون سا مقام لے کر لوگوں کو آیا. اور آج ہمارے مقتدی بھی کہتے ہیں بھئی رات کو کتنی دیر میں تراویح پڑھی, بھئی حافظ صاحب نے بڑی دیر لگا دی تھی, آج ہم نے چابی لگائی, آج تیز پڑھائیں گے. معاذ اللہ, یہ دین آ گیا ہے. ارے رو اپنے مقام پر کہ قرآن پڑھنے کے لیے امام کو چابی لگا رہا ہے کہ امام کو چابی لگائی ہے. آج امام صاحب کو بتائے کہ قرآن جلدی پڑھنا, ہم لیٹ ہو جاتے ہیں. ارے تو لیٹ ہو جاتا تو جا اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھ. تیرے لیے شریعت کے قانون تو نہیں نہ بدلے جا سکتے, تیرے لیے ضابطے تو نہیں نہ تبدیل کیے جا سکتے. تو کون ہے جو شریعت کے لیے اپنے ضابطے تبدیل کروا رہا ہے؟ یہود و نصارہ تو ویسے بدنام تھے, ہم مسلمانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. جہاں پر ہمیں اپنے معاملات کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے بھائی ہم لیٹ جاتے ہیں. جیسے افطاری کر کے لیٹ جاتے ہیں نا دسترخوان پہ, اور اللہ نے روزے فرض کیے تھے, ہم نے پکوڑے فرض کر لیے, فروٹ چاٹ فرض کر لی, سموسہ چاٹ فرض کر لی, وسیع و عریض دسترخوان بچھایا, اس کے اوپر کھا کے ڈھیر ہو گئے. اور مسجد میں آ کر مغرب کی نماز بھی نہ پڑھی. کون سا تو روزہ رکھ رہا ہے, کون سا اسلام کو پیدا کر رہا ہے, کیا تربیت دے رہا ہے تو اپنی اولاد کو, یہ اسلام دے رہا ہے.
کہ تو کھا کھا کے ڈھیر ہو جا، مغرب کی نماز نہ پڑھ؟ رب نے مغرب کی نماز بھی فرض کی ہے، اتنا کھا جتنا تیرے پیٹ کے اندر سما سکتا ہے، اتنا نہ کھا کہ تو لیٹ ہی جائے اور تیرے گھر والے بنا بنا کر تجھے دیتے رہے اور پھر بھی تیرا نخرہ ساتویں آسمان پر ہو کہ تو نے میرے لیے فلاں چیز نہیں بنائی، فلاں چیز نہیں بنائی۔ اگر تو روزے سے ہے تو تیرے گھر والے بھی روزے سے ہیں۔ یاد رکھ، اگر تو ان کے ساتھ اچھا سلوک اس دنیا میں نہیں کرے گا، قبر میں اس کا بھی جواب دے گا۔ اور یہ رمضان آتا ہے تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے، تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ ہر وقت تنقید اچھی نہیں ہوتی، کبھی اصلاح کی بھی بات کر لیا، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ جیسے یہ بار ماشاءاللہ چارٹ بھیجا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں 3 عورتیں آئیں، کہا حضور ہم تو روزے سے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تک تو نے غیبت نہیں کی تب تک تیرا روزہ تھا، جب غیبت کر دی تیرا روزہ نہیں۔ کون سا روزہ رکھ رہا ہے تو؟ روزہ رکھنے کے بعد فوراً موبائل اٹھایا، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو وہ کر دو۔ کون سا روزہ ہے تیرا؟ اگر روزہ رکھ کے تو نے غیبت کی، تیرا بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ روزہ رکھ کے تو نے کانوں سے غلط باتوں کو سنا، تیرا روزہ نہیں۔ روزہ رکھ کے تو نے گالی گلوچ کی، تیرا روزہ نہیں۔ روزہ رکھ کے تو نے غلط چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، تیرا روزہ نہیں۔ روزہ رکھ کے تیرے قدم اس راستے کی طرف گئے جو گمراہی اور بد اخلاقی کا راستہ تھا، تیرا روزہ نہیں۔ اپنے آپ کو بھی حفاظت کر اور اپنے آپ کا محاسبہ بھی کر۔ دوسروں کی باتوں کے اندر شک ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں بندے کو پک ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بھی غلط کام کیا ہوا ہے، میری فلاں بھی غلطی ہے، میں نے فلاں بھی غلط کیا ہوا ہے۔ کبھی اپنے آپ کا بھی محاسبہ کر، اپنے رب کے پاس۔ وہ پرانے جو علماء اور صوفیاء تھے نا، وہ مراقبے کرتے تھے۔ وہ مراقبہ کیا ہوتا تھا کہ بندہ خود سے باتیں کرتا تھا کہ تو کہاں غلط ہے، کہاں صحیح ہے، کون سا کام تو نے اچھا کیا ہے، کون سا کام تو نے برا کیا ہے۔ رب کے ساتھ واسطہ رابطہ قائم کر لے، مراقبے کے اندر بیٹھ جا اور اپنے بارے میں غور و فکر کر۔ الزم نفسہ کا وقت الناس علی خالق، اپنے آپ کو لازم پکڑ لے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، ان کے حال پر چھوڑ دے لوگوں کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا اور آپ دونوں تہجد کے لیے اٹھے، نماز ادا کی، اور شیخ سعدی صاحب کے بیٹے نے کہا کتنے بدبخت ہیں یہ جو سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا کاش تو بھی سوتا رہتا اور آپ کی نماز نہ پڑھتا۔ بچے نے پوچھا کیوں ابا حضور؟ کہا تو نے نماز پڑھ کے بدبختی کر لی، انہوں نے تو پڑھی نہیں۔ تو نے پڑھ کے بدبختی کر لی، کیوں ان کی غیبت کی کہ وہ سوئے ہوئے ہیں؟ یہ رب کا کرم ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ ہر روز تو سحرے کے لیے اٹھتا ہے تو ذرا 20 منٹ آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ جا، وضو بنا، زیادہ نہیں تو 2 ہی نفل تہجد کے پڑھ لے۔ تہجد پڑھ کے تو دیکھ، رب سے اپنا رابطہ جوڑ کے تو دیکھ وہ کتنا کرم فرماتا ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس سے رابطہ جوڑ تو صحیح، اپنا ناطہ اس سے جوڑ، تاکہ تجھے پتا چلے کہ رمضان کس لیے آیا ہے۔ رمضان تیرا محاسبہ کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان تجھے رائے ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، رمضان تیرے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان تیری زندگی کے ضوابط اور اصولوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تو رمضان کے اندر نماز کے لیے آ جاتا ہے تو باقی دنوں میں تجھے کون روک لیتا ہے؟ غور کرنا اپنے اندر، اپنا رابطہ ملانا، مراقبے میں بیٹھ، اپنی باتیں سن۔ سب سے بڑا قاضی بندے کا اپنا دل ہوتا ہے۔ لوگ تو مفتیوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا قاضی بندے کا اپنا دل ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھ کہ تو نے کیا کیا غلط کیا ہوا ہے، کس کس کا دل دکھایا ہوا ہے، کس کس کی غیبت کی ہوئی ہے۔ اور وہ رب چاہے تو اپنے بندے کو پکڑ کر منبر پر بٹھا دیتا ہے، ذکر و اذکار کرواتا ہے۔ وہ رب چاہے تو بندے کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنے شان ہے، یہ اس کا اپنا کمال ہے۔ وہ چاہے تو تجھے محل کے اندر بٹھا دے، وہ چاہے تو یکا یک تیرے محل کو گرا کر تجھے جھوپڑی میں بٹھا دے، وہ چاہے تو تجھے جھوپڑی سے اٹھا کر ایک عالی شان محل کے اندر بٹھا دے، وہ چاہے تو تجھ سے رزق چھین لے، وہ چاہے تو تجھے دولت کی فراوانی عطا کر دے، وہ چاہے تو تجھے صحت والی زندگی عطا کر دے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر تجھے اپاہج کر دے۔
بندہ بالکل صحیح سلامت ہو نا، ایک ناخن کے اندر درد ہو جائے تو بندے کی پوری طبیعت جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے. بندہ دعا کرتا ہے مالک رحم فرما، تو ہی رحم کرنے والا ہے، میرے درد کو دفع کر، میرے درد کو رفع کر دے، دور کر، مجھ سے صحت مجھے دے دے. جب صحت مل جاتی ہے نا تو پھر فوراً بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کس سے مانگا تھا، کون مجھے دے رہا تھا. لیکن جب درد رہتا ہے، جب بندے کو درد ملتا ہے نا تو درد جو ہے وہ اس کی کیفیت عجیب ہے. درد کو الٹا لکھو سیدھا لکھو، درد درد رہتا ہے. درد کی اگر ایک دار ہٹا دی جائے نا تو پھر رد ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری دار ہٹا دی جائے تو پھر درد بنتا ہے. اور درد ملنے کے بعد بندہ رد ہوتا ہے، اور رد ہونے کے بعد بندے کو در ملتا ہے، اور جب در ملتا ہے اس در پہ بندہ جھک جاتا ہے تو دردوں کا مداوا ہو جاتا ہے، دردوں کا مداوا ہو جاتا ہے. پھر وہی بچتا ہے جو انسان کا اپنا ہوتا ہے. اس لیے قرآن سے اپنا ناطہ جوڑ، قرآن سے اپنا واسطہ جوڑ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ پورا قرآن نہیں، صرف سورہ عصر کو سمجھ لے تو سمجھ لے اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا. ایک سورہ عصر اس کو فقط سمجھ لے اس کی دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا. ہم تو آپس میں ملتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، فلاں غلط ہے جی، فلاں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو ایسے ہی خواہ مخواہ ڈیگے خواہ بنا ہوا ہے. ہماری مجلسوں کے اندر یہ ہوتا ہے. اور اللہ کے محبوب کے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے نا تو ان میں جدائی اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک سورہ عصر نہیں پڑھ لیتے. سورہ عصر نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. اگر درمیان میں ایک درخت چلتے ہوئے آ جائے تو آپس میں مصافحہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے. تو کون سا اسلام لے کر آ گیا، تو کون سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو کون سا تربیت دے رہا ہے اپنے بچے کو کہ افطاری کر خوب سیر ہو کے اور اس مسجد میں چل جہاں پر جلدی ختم ہو جاتی ہیں. نہ اپنے بچے کو بتلا کہ قرآن دکھوں کا مداوا ہے، قرآن کا دل کو اطمینان ملتا ہے، قرآن سے دلوں کو چین ملتا ہے، روٹے ہوئے دلوں کو قرار ملتا ہے، اور قرآن ٹوٹے ہوئے دلوں کو رب سے جوڑ دیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو حدیث سے جوڑو. یہ جو پورا دن تم موبائل دیکھتے ہو نا، باپ بھی استعمال کر رہا ہے، ماں اس سے زیادہ موبائل استعمال کر رہا ہے، اولاد ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ استعمال کر رہی ہے. اگر آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو قرآن نہیں پڑھا تو پھر میرے لیے کیا شریعت کہتی ہے، اور تجھے شریعت یہ کہتی ہے کہ تیری سانسیں چل رہی ہے ابھی بھی قرآن پڑھ لے، ابھی بھی قرآن پڑھ لے. اگر نہیں پڑھ سکتا تو موبائل میں جہاں تو طرح کے میوزک اور ڈانس اور مجرے دیکھتا ہے وہیں پر قرآن لگا کر قرآن سن لیا کر، یہی تیرے لیے کافی ہے، یہی کافی ہے تیرے لیے. قرآن سوئٹ تو نہیں پڑھ سکتا تو سن لے، اگر سنے گا بھی تو پھر بھی مالک تجھ پر کرم فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں اس ماہ عظیم میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات خاموشی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صدقہ و خیرات آپ نے کرنا ہی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو توفیق دے. 340 روپے فدیہ مقرر ہوا تھا، لیکن ابھی علماء کی مرضی سے کہ ہر بندے کی پہنچ میں آ جائے 300 روپے فطرانہ مقرر ہو گیا. کتنا جی؟ 300 روپے. 300 روپے. تو یہ فطرانہ ہم نے اگر عید والی رات دینا ہے تو پھر جس کو دیا اس کے کس کام کا؟ تو پہلے حساب کر کے ابتدا میں دے دو بھائی. اگر زکات دینی ہے تو پھر ابتدائی رمضان میں دے دو. کسی کو مالی مدد کرنی ہے ابتدائی رمضان میں دے دو. کسی کے گھر کا راشن ڈالنا ہے ابتدائی رمضان میں دے دو. جب رمضان گزر گیا 27ویں کی شب اسے جا کر بیسن اور وہ جو ہے چنے دے دی اور سارا پورا مہینہ خود چنا چاٹ کھاتے رہے اور دوسرے کو مہینے کے آخر میں چنے دے دیے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، یہ کوئی ملنے جلنے والی بات نہیں. جس کو چنے دینے ابتدا میں دے، جیسے تو چاٹ کھاتا ہے وہ بھی کھا لے. جس کو فروٹ دینا ہے پہلے دے تاکہ وہ بھی فروٹ چاٹ کھائے، تو اکیلا نہ کھائے. تاکہ تیرا حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار فرماتی ہے عائشہ جب گوشت بنائے تو شوربہ زیادہ کر لیا کر. عرضی پیش کرتی یا رسول اللہ شوربہ کس لیے زیادہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمسایوں کو خوشبو چلی گئی کہ محمد عربی کے گھر میں گوشت پکا ہے، ہم بوٹیاں نہ دے سکے تو شوربہ تو دے دیں گے. اس نبی کی سنت پر عمل کر، اس نبی سے اپنا ناطہ جوڑ، اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ. لوگ کہتے ہیں کثرت سے کتنا درود و سلام ہو جاتا ہے، کتنا پڑھیں؟
313 دفعہ پڑھے گا تو کثرت سے درود و سلام ہو جائے گا۔ اور ماشاءاللہ پچھلے جمعے پر الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی محبت سے، آپ لوگوں کے پیار سے 71,400 روپیہ ہم نے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اکٹھا کیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ جہاں کہیں بھی ذکر ہوتا ہے نا بڑی بڑی جگہوں پر کہ یہ فلاں جگہ پہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، بڑا ملتا ہے، تو الحمدللہ میں بھی سینہ چوڑا کر کے اور فخر سے وہاں پر کہتا ہوں کہ میرے گاؤں والے بھی بڑا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے جا کر عصر کے وقت ان کو بتایا کہ آج ہم جمعے کے بعد بیٹھے اور عصر کی نماز میں ابھی ٹائم باقی تھا، تو میں نے 72,400 روپیہ اکٹھا کیا۔ وہ حیران ہو کے کہتے ہیں وہ اس چھوٹے سے قصبے سے آپ نے اتنا فنڈ اکٹھا کیا۔ میں کہتا اگر میں بیٹھا رہتا تو یہ انشاءاللہ ایک ریجن جو ہے وہ لاکھ سے بھی عبور کر جاتی، لیکن میں نے نماز پڑھانے آتا تھا اس لیے ہم وہیں پر رک گئے۔ تو انشاءاللہ آج بھی جمعے کی نماز کے بعد ہم اسی مسجد کے اندر مسجد کی تعمیر کے لیے بیٹھیں گے۔ ضروری نہیں کہ جس نے پچھلے جمعے 1000 دیا وہ اس جمعے بھی 1000 دے، ہم نے کوئی قید نہیں لگائی۔ رب نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، اس کے دیے ہوئے رزق سے آپ کو 100 کی توفیق ہے، 100 دے کر جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ 5000 کا اعلان ہو یا 2000 کا یا 10,000 کا دیں، اس کی بارگاہ میں قبولیت وہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب پر راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس ماہ صیام کے فیوز و برکات سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسجد میں ماشاءاللہ حفاظ کرام تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سویں گھنٹے میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا تراویح، سویں گھنٹے میں الحمدللہ ہم بھی 30ویں پارے کا آخری پارہ پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹے میں پوری نماز پڑھاتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیک الا البلاغ۔